بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار وغیرہ سبھی کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور یہ سب اس کی خاص شکلیں ہیں، لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب کے ہم مندرجہ ذیل 10 عنوانات کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ، اور اپنے رب کا ذکر اپنے جی میں یعنی دل سے گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ کیا کرو۔ نمبر 2، بعض آیات میں اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا ایک عنوان ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور نہ ہونا تم غفلت والوں میں سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور تم ان میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے اور خدا فراموشی کے نتیجہ میں وہ خود فراموش ہو گئے۔ نمبر 3، بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ فلاح اور کامیابی اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم فلاح و کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔ نمبر 4، بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلہ میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ سورۃ احزاب میں ایمان والے بندوں اور بندیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب۔ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت واقع ہے جس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح بعض آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہاروں اور لذتوں میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، وہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ مثلا سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ یہ تینوں عنوان بھی ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے لیے بلا شبہ بڑے مؤثر ہیں۔ نمبر 6، بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندے ہمیں یاد کریں گے ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ترجمہ، میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بندے کی اس سے بڑی سعادت و کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اس کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ نمبر 7، بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلہ میں عظمت و فوقیت حاصل ہے، اور اس کائنات میں وہ ہر چیز سے بالا تر اور بزرگ تر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ بے شک اگر بندے کو عرفان نصیب ہو تو اللہ کا ذکر اس کے لیے اس ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔ نمبر 7، بعض آیات میں بڑے اونچے درجہ کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، گویا ذکر اللہ ہی کو ان اعمال کا خاتمہ بنانا چاہیے۔ مثلا نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اور ہر حال میں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے رہو۔ آج تک کے لیے یہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔